الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. وقال: ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. آج کے درس کا جو موضوع ہے وہ ہے شیعہ اور ان کے عقائد. اس موضوع کے انتخاب کے اوپر اگر کچھ کہیں تو کچھ لوگوں نے فرمائش کی کہ شیعہ ہے، قادیانی ہے، اس طرح اور بھی بہت سارے فرقے ہیں، ان کے بارے میں کچھ گفتگو ہونی چاہیے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، سب سے پہلے شیعہ اور ان کے عقائد پر ہم گفتگو کرتے ہیں. شیعہ اور ان کے عقائد. نہیں، یہ چالو ہے، ادھر سے کچھ ہوا ہے، یہ دیکھیں بٹن جل رہا ہے. اگر ہم شیعہ کے عقائد کو سمجھنے کی کوشش کریں یا شیعہ کیسے وجود میں آیا اس پر گفتگو کریں تو بہت دور سے اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی. نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے جیسا لگ رہا ہے. کہاں سے؟ شیعہ کس طرح سے اس دنیا میں وجود میں آیا، اس پر گفتگو کریں گے تو ہمیں بہت دور جانا ہوگا. اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے رسول ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹوں سے نوازا. ایک کا نام اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے کا نام اسحاق علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے نسل میں یعقوب علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی اور رسول آئے سب انہی کی نسل میں رہے. ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے میں دعا کرتے ہوئے کہا: ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. کہ اللہ میرے بیٹے اسماعیل کے نسل میں ایک نبی بھیج جو لوگوں کو کتاب حکمت کی تعلیم دے، لوگوں کے دلوں کو پاک و صاف کرے. تو اللہ رب العالمین نے اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. بنی اسرائیل جس کو ہم کہتے ہیں، یہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کے طرف منسوب ہیں، جن کو ہم یہودی کہتے ہیں. اور انہی کے نسل میں، یعنی اسحاق علیہ السلام ہی کے نسل میں عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں. بنی اسرائیل ایک ایسی جماعت جن کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ اس کائنات کے سب سے سپیریئر جماعت ہے، سب سے افضل ترین جماعت ہے، سب سے عمدہ جماعت ہے، ان سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتی. یہی وجہ ہے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے
کہ دنیا میں حکومت کرنے کا حق صرف اور صرف کسے ہے؟ یہودیوں کے ہاں۔ چنانچہ یہودیوں کے عقیدے میں یہ ہے، اب آپ سوچیں کہ شیعہ پر بات کر رہے ہیں، بات یہودی پر چلی گئی، تو انشاءاللہ بات دھیرے دھیرے سمجھ میں آئے گی۔ یہودیوں کے عقیدے میں یہاں تک پایا جاتا ہے کہ کوئی یہودی اگر کسی غیر یہودی کے جان مال عزت آبرو لوٹ لے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ یہودیوں کے عقیدے کا حصہ یہ بھی ہے کہ یہودیوں کے علاوہ جتنے بھی قوم اس دنیا میں ہیں ان سب کی حیثیت کتے اور سور جیسی ہے۔ تو یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے، اور دنیا کے سارے قوموں پر اپنے آپ کو سب سے سپیریئر اور سب سے عمدہ، سب سے افضل تصور کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں کے وجہ سے وہ مار کھائے، اللہ کے عذاب سے دوچار ہوئے، اور مختلف قسم کے عذاب میں گاہے بگاہے مبتلا ہوتے رہے، یہاں تک کہ یہودیوں کی ایک جماعت کو بڑی شرمندگی ہوئی کہ ہم لوگوں نے اتنا گناہ کیا، موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، تو انہوں نے آسمانی کتاب میں توریت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پڑھا کہ مکہ میں پیدا ہوں گے، ہجرت کر کے مدینہ آئیں گے، جو ان کی اتباع اور پیروی کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہودیوں کی ایک بڑی جماعت جو 3 قبیلوں پر مشتمل تھی مدینہ آئی، قبیلہ بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر، یہ 3 قبیلوں پر مشتمل یہودی مدینہ میں آ کر بس گئے۔ مدینہ میں لوگ جب رہتے تھے تو مدینہ میں اکثر لڑائیاں ہوتی تھیں، جماعتوں کے درمیان اختلاف تھا، مار پیٹ ہوتی تھی، جنگیں ہوتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اسی درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر کے مکہ میں مبعوث کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں لوگوں کو دعوت دین کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، اسلام کی طرف بلاتے رہے، اور لوگ جو بھی اسلام میں داخل ہوتے تھے مکہ کے کفار مشرکین انہیں بڑا تکلیف دیتے تھے۔ نتیجتاً پہلی ہجرت ہوئی جو صحابہ اکرام کی ایک چھوٹی سی جماعت حبشہ گئی، پھر دوبارہ ایک اور جماعت حبشہ گئی، اور تیسری دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ اب مدینے میں اوس اور خزرج کے درمیان لڑائیاں بڑی طویل مدت سے چلتی تھی۔ آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہم متحد ہوں اور آپس میں لڑائی جھگڑا بند کریں۔ تو مدینے کا ایک سردار ہوگا، بادشاہ ہوگا، تو وہ بادشاہ اور سردار کسے چنا جائے گا؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو۔ اسی بیچ یہ خبر آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ رہے ہیں۔ تو مدینے کے لوگوں نے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو بادشاہ بنانے سے انکار کر دیا، اور جو لوگ وہاں مسلمان ہوئے تھے وہ بھی، اور جو ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے وہ بھی، سب مل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کے سردار کے طور پر منتخب کرنے کو تیار ہو گئے۔ ایک طویل مدت تک مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مدینہ میں دعوت و تبلیغ کیے، اس لیے مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی جماعت تیار ہوئی۔ پھر جو بھی اسلام قبول کرتا تھا ان کے لیے یہ حکم تھا کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ آئیں تاکہ مسلمانوں کے تعداد ایک جگہ جمع ہو، مسلمانوں کی طاقت مضبوط ہو۔ چنانچہ لوگ مدینہ آنا شروع ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیہال تھا مدینہ، اس لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ننیحالی رشتے کے تحت کچھ سپورٹ ملا وہاں پر، اور اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے سردار اور حاکم متعین کر دیے گئے۔ اس سے
ان یہودیوں کو بڑی تکلیف ہوئی کہ ہم میں سے ایک آدمی بادشاہ بننے والا تھا، ان کی بادشاہت چھن گئی۔ سوال یہ ہے کہ یہ تو مدینہ آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے کہ ایک نبی ہجرت کر کے مدینہ آئیں گے، جو ان کے اوپر ایمان لائے گا وہ جنتی ہوگا، پھر کیوں نہیں مانا؟ اس لیے نہیں مانا کہ یہودیوں نے دیکھا کہ یہ بنی اسرائیل سے نہیں، بنی اسماعیل سے ہیں، یہ اسحاق علیہ السلام کے، یعقوب علیہ السلام کے نسل سے نہیں، اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے ہیں، یہودیوں میں سے نہیں ہیں، لہٰذا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا، جبکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت اچھی طرح سے جانتے تھے کہ یہ سچے رسول اور نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی گواہی قرآن مجید میں دی، کہا یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ لوگ، مدینے کے لوگ آپ کو ویسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جیسے باپ کو کبھی شک نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، ویسے ہی انہیں بالکل بھی شک شبہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن چونکہ یہ بنی اسماعیل سے ہیں اور وہ بنی اسرائیل سے ہیں، تو ایسی صورت پر ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول ماننے سے انکار کر دیا۔ شروع میں خاموش رہے، جنگ بدر ہوئی تو لگا کہ ہم لوگ کچھ اب نہیں کر سکتے، کیونکہ مسلمان دن بدن مضبوط اور طاقتور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں کچھ لوگ منافق بن کر مسلمانوں کے درمیان آئے اور کچھ لوگ کھلے عام یہودیت پر قائم رہے۔ بیچ بیچ میں مسلمانوں سے ان کے ساتھ جھڑپیں ہوتی رہی، اختلافات ہوتے رہے، بات میں کٹاکس ہوتا رہا۔ ان لوگوں نے کئی دفعہ مسلمانوں کو تنگ کیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مار ڈالنے کی سازش تک کی، اور اس طرح سے مسلمانوں کو اذیت پہنچانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے حکم سے جنگ خندق کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر پہنچے ان یہودیوں سے نپٹنے کے لیے۔ حدیث میں اس کی بڑی وضاحت موجود ہے کہ خیبر سے جنگ خندق ختم ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے، ہتھیار وغیرہ رکھے تو جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے ہتھیار رکھ دیے ہیں؟ کہا ہاں، کہا ہم فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں رکھا ہے، ابھی کوچ کرنا ہے کدھر؟ خیبر کی طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب دم لینے کی، اطمینان کرنے کی، سانس لینے کی کوئی موقع، کوئی مہلت نہیں ہے، سب لوگ نکلو خیبر کی طرف۔ یہاں تک کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی سب عصر کی نماز وہیں جا کے پڑھو گے۔ خیبر گئے، لڑائی ہوئی، اور اسی محرم کے مہینے میں، جیسا کہ میں نے تفصیل کے ساتھ خطبہ جمعہ میں تاتی باغ میں اس میں گفتگو کیا کہ محرم کے مہینے میں ان یہودیوں کو شکست ہوئی اور ان کو مدینے سے باہر بھگا دیا گیا، مدینے سے ان لوگوں کو باہر بھگا دیا گیا۔ تین غصہ یہودیوں کا، ایک ان کے گھر چھین لیے گئے، دوسرا اللہ کے نبی ان کے خاندان، قبیلے اور برادری سے نہیں ہیں، تیسرا ان کی بادشاہت چھن گئی۔ ان تینوں غصے کا اب ان کو لینا ہے بدلہ، ہے نا؟ ان تینوں غصے کا ان کو کیا لینا ہے؟ بدلہ۔ اور بدلہ لینے کے لیے ڈائریکٹ فیس ٹو فیس لڑائی کرنا ان لوگوں کے لیے بالکل ممکن نہیں تھا، اس لیے کہ اس دنیا میں موت سے ڈرنے والی سب سے زیادہ ڈرپوک قوم کوئی اگر ہے تو وہ کون ہے؟ یہودی۔ موت سے ان کو بڑا ڈر ہے۔ قرآن مجید میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس کا ذکر کیا ہے، کہ یہ چاہتے ہیں ان کو 1000 سال کی زندگی ملے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، اگر ان کو 1000 سال کی زندگی ملے تب بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچیں گے۔ 1000 سال کا مریں گے کہ نہیں مریں گے؟ جب مریں گے تو پھر ان کو اللہ کے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ تو مرنے سے ڈرنے والی قوم، ان لوگوں نے بڑی سازشیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کون کون منافق ہیں، اسی اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ڈیل کرتے رہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ختم ہو گئی۔ پھر
حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، کچھ سر اٹھانے کی کوشش کی گئی، ناکام ہوئے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، جس میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھداری، دور اندیشی، عاقبت اندیشی اور دین اور اسلام کے لیے ان کا جذبہ اتنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اتنی سمجھ دی تھی کہ انہوں نے جتنے بھی مسائل اور مشکلات اور مصیبتیں سامنے کھڑی تھی ان سب کو توڑ کر کے رکھ دیا۔ اب منافقوں کا، یہودیوں کا سر اٹھانے کا کوئی بھی چانس نہیں تھا۔ اسی بیچ یہودیوں، کیا کہتے ہیں، مجوسیوں اور نصرانیوں کی دو بڑی حکومتیں توڑ دی گئیں، ایک اٹلی اور ایک فارس، جس کو ہم ایران کہتے ہیں۔ اٹلی میں عیسائیوں کی حکومت تھی، فارس میں مجوسیوں کی حکومت تھی، آتش پرست جو آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ آگ کے پوجا کرنے والوں کا یہودیوں سے بڑا گہرا تعلق ہے، ان کے عقائد، ان کے نظریات بہت نہیں تو پھر بھی ملتے جلتے ہیں، ایک دوسرے کے وہ ہمدرد، ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہودیوں کو اس بات کا مکمل احساس ہوا کہ اب ہم کسی بھی صورت میں مسلمانوں سے لڑ کر کے جیت نہیں سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دنیا کی دو بڑی سپر پاور طاقتیں، آج کے اعتبار سے آپ امریکہ اور کیا کہتے ہیں چائنا جس کو کہہ سکتے ہیں، یہ رشیا جس کو کہہ سکتے ہیں، اس طرح کی بڑی دو سپر پاور طاقتیں اس زمانے میں، روم جس کو اٹلی کہا جاتا ہے اور اسی طرح سے کیا کہتے ہیں آپ کا ایران، اس کو فتح کر لیا گیا۔ تو اب ضرورت پڑی مسلمانوں کو اندر سے ختم کرنے کی کوشش ہو، اختلاف پیدا کیے جائیں، لڑائی اور جھگڑے پیدا کی جائیں۔ چنانچہ ان یہودیوں نے سب سے پہلے عربوں کے مزاج کا گہرائی سے مطالعہ کیا، اسٹڈی کیا کہ عربوں کے مزاج میں کیا پایا جاتا ہے۔ اس لیے کہ بات یاد رکھیں، دشمن کو مارنے کے لیے پہلے اس کے مزاج کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کے کلچر کیا ہے، وہ سوچتے کیسے ہیں، ان کے یہاں جینے کا سلیقہ کیا ہوتا ہے، یہ تمام چیزوں کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، جن کے بارے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ مجھے فتنے کے بارے میں بتاؤ۔ انہوں نے کہا فتنہ بہت ہے، بیوی بچوں کا فتنہ ہے، مال دولت کا فتنہ ہے، یہ بہت سارے فتنے گنائے، فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ، سب سنایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں یہ سب فتنہ کے بارے میں تم سے نہیں جاننا چاہتا، میں اس فتنے کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں جو سونامی کی شکل میں آئے گی، سمندری طوفان کے شکل میں آئے گی، میں اس فتنے کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ما لکا ولہا یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اس فتنے سے کیا لینا دینا، وہ فتنہ تو آپ کی زندگی میں ہی نہیں سکتا ہے۔ کَإِنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَكَ بَابٌ مُغْلَقٌ، آپ کے اور اس فتنے کے درمیان ایک دروازہ ہے جو بند ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ هل يفتح الباب ام يكسر، یہ جس فتنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا کہ یہ سونامی کے شکل میں آئے گی، ایک دم طوفان کی شکل میں آئے گی یہ فتنہ، اور میرے درمیان جو دروازہ ہے یہ دروازہ کھولا جائے گا کہ توڑا جائے گا، ہے نا؟ تو کہا کہ بل یکسر، دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اذن لم یغلق ابدا، دروازہ اگر کھول دیا جائے تو اس کو بند کیا جا سکتا ہے، ٹوٹ جائے تو بند کیا جا سکتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تب تو پھر یہ فتنے کا جو دروازہ ہے کبھی بند نہیں کیا جا سکتا ہے۔ محدثین نے کہا کہ یہ دروازہ توڑنے کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ اب فتنوں کا جو دروازہ تھا، فتنوں کا جو دروازہ تھا وہ توڑ دیا گیا، اب فتنے داخل ہونے لگے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیتے تھے۔
اللہ تعالیٰ نے غضب کی ذہانت اور غضب کی سمجھ عطا کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ کی بڑی تعریفیں قرآن مجید میں آئی ہیں، ہے نا۔ پردے والا معاملہ لیجیے، آج کے جمعہ میں جیسے میں نے بیان کیا، جنگ احد میں جنگ بدر میں جو قیدی پکڑے گئے وہ والا معاملہ لیجیے، اور کئی مسائل ہیں جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ اللہ تعالیٰ نے اس کی تائید کی ہے، اس کی بڑی تعریف کی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت شروع ہوا، مسائل یہاں سے شروع ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی جسے مجلس شورا کہتے ہیں، اور ان کے نگراں کے طور پر اپنے بیٹے جلیل القدر صحابی محدث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا، اور کہا کہ یہ 6 لوگ آپس میں مشورہ کریں گے، اور زیادہ لوگ جس کو خلیفہ تسلیم کریں گے وہ خلیفہ بنے گا۔ اگر 6 میں 3 ہو کر کے برابر ہو جائیں تب جا کر کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حق ہوگا کہ وہ کسی ایک کو سپورٹ کرے، اور وہ جن کو سپورٹ کریں گے سارے لوگ ان کو مان لیں گے، ہے نا۔ ڈیموکریسی ہوتی ہے نا ہمارے یہاں پارلیمنٹ میں، سارے ممبروں نے ووٹ دیا، برابر ہو گیا، تو جو پارلیمنٹ کا اسپیکر ہوگا وہ جس کو ووٹ دے دے گا وہ آگے نکل گیا، اور پھر وہ چیز پارت ہو جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہی سسٹم لاگو کیا تھا کہ اگر 3 برابر ہو جائیں تو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جو محدث تھے ان کو خود کو بحیثیت امیر المومنین پروجیکٹ نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں کسی کو سپورٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں، وہ آبزرور کے طور پر بیٹھے رہیں گے، اور جب دونوں طرف سے بات آ جائے گی تو ایسی صورت میں جس کو زیادہ لوگ سپورٹ کریں گے وہ امیر المومنین بنیں گے، اور اگر برابر ہو جائیں تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے حضرت عبداللہ بن عمر کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ اب جا کر کے اپنا رائے دیں، اور وہ جس کو سپورٹ کریں گے وہ امیر المومنین منتخب ہو جائیں گے۔ ان 6 لوگوں میں سے سارے 4 جتنے بھی لوگ تھے، 4 لوگ حضرت علی حضرت عثمان کو چھوڑ کر باقی جو 4 لوگ تھے ان میں سے 3 لوگوں نے پہلے یہ کہا کہ ہمیں امیر المومنین نہیں بننا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک نے کہا کہ حضرت عثمان کو امیر المومنین بنا دیا جائے، باقی لوگوں نے بھی ان کو سپورٹ کیا، اور اس طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنا دیے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیف جسٹس کے طور پر حضرت ابوبکر کے دور میں، حضرت حضرت عمر کے دور میں، اور اسی طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام کی خدمت کرتے رہے، اور اللہ رب العالمین نے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی دین کی سمجھ عطا کی تھی، وہ فیصلے سناتے تھے۔ کئی دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کی بنیاد پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا فیصلہ بھی تبدیل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا کیا تھا۔ کئی دفعہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب مدینہ سے باہر گئے تو اپنے نائب کے طور پر کیا کہتے ہیں وائس خلیفہ کے طور پر، کیا کہتے ہیں وائس پریسیڈنٹ کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورے اسلامی حکومت کی خلافت اور ذمہ داری سونپ دیے اور باہر گئے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا، اور جب وہ واپس آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے عزت و احترام کے ساتھ اس کام سے پیچھے ہٹے، اور جو خلیفہ تھے ان کو وہ عہدہ واپس کر دیا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شروع ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاصیت اور عادت یہ تھی، بڑے نرم مزاج تھے، سختی بالکل پسند نہیں کرتے تھے، کسی بھی معاملے میں آگے بڑھ کر کے خود کمپرومائز کرنا ان کی بنیادی عادت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی 6 سال بڑے اچھے گزرے، 6 سال بڑے فتوحات ہوئے، اسلامی حکومتیں دور دور تک پھیلی، عرب سے باہر گئیں۔ ایک بات آپ کو اور بتاؤں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف انہی جگہوں پر جا کر کے جنگ لڑے جن سے اسلام کو خطرہ تھا، جیسے اٹلی ہوا، فارس ہوا۔ جن سے خطرہ نہیں تھا ان کو چھیڑے ہی نہیں، ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیے،
انہوں نے اسلامی حکومت کو ایکسٹینڈ کرنا شروع کیا، بڑا کرنا شروع کیا۔ اس میں بہت سارے ایسے شہر آئے، جیسے ایجپٹ آیا اور دوسرے بہت سارے کیا کہتے ہیں شہر ایسے اسلامی حکومت میں داخل ہوئے جو پہلے کیا کہتے ہیں جن سے اسلام کو کوئی خطرہ نہیں تھا، نیوٹرل لوگ تھے، وہ سب اسلام میں داخل ہوئے، جس سے اسلامی حکومت بہت بڑی ہو گئی۔ اور آج کی تاریخ میں اتنا سارا گیجٹس ہونے کے باوجود کہیں بھی کوئی بھی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے، اس زمانے میں یہ سارے گیجٹس تو تھے نہیں، اس کے باوجود سوچئے 6 سال تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے دور خلافت کی پوری زندگی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی خوبصورتی سے حکومت چلایا ہوگا۔ اب ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے یہودیوں میں سے جسے اب بدلہ لینا ہے، دوبارہ مدینے پر قبضہ کرنا ہے، دوبارہ مدینے پر قبضہ کرنا ہے، اور جو مار کھائے تھے خیبر کی جنگ میں اس کا بدلہ لینا ہے۔ خاص دشمنی یہودیوں کی حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور صحابہ اکرام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ ہم دوبارہ مدینے میں داخل ہوں۔ اب ڈائریکٹ تو داخل ہو نہیں پائے، تو عبداللہ ابن سبا نامی ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے یہ کہا کہ بڑی غلطی ہوئی، بہت بڑا جرم ہوا۔ کیا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا بیٹا تک قبول کیا، ہاں اس کی لمبی تفصیل ہے، اپنا بیٹا تک ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول کیا، ان کو مانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش پانے والے اس جلیل القدر صحابی سے عظیم صحابی، ان کو سائیڈ کر دیا گیا، اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان نے زبردستی حکومت پر قبضہ کر لیا۔ یہ باتیں مدینہ سے شروع نہیں ہوئی، سب سے پہلے شروع ہوئی عراق سے، پھر وہاں سے وہ مصر پہنچا، پھر دوسرے علاقوں میں گھوم گھوم کر لوگوں کو یہ باتیں بیان کرنا شروع کر دی۔ اس بیچ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ حکومتی عہدوں پر اپنے بھروسے مند اور قابل اعتماد لوگوں کو ذمہ داری عطا کی۔ ظاہر سی بات ہے، ہر آدمی جو حکومت چلائے گا وہ چاہے گا کہ میرا بھروسے مند آدمی حکومت میں رہے تاکہ مجھے کام کرنے میں آسانی ہو۔ ایسا آدمی کو کون حکومت میں رکھے گا جو روزانہ اس کے خلاف کھڑا ہو جائے اور کوئی بات کرنا شروع کر دے، یا کوئی ایسے آدمی کو حکومت پر رکھنا جن کے بارے میں سمجھے کہ نہیں آدمی بہت شریف ہے، یہ فتنوں سے نمٹ نہیں پائے گا، ہے نا، دونوں قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو اس بات کو بھی اٹھایا گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چہیتوں کو، نیپوٹزم کو پروموٹ کرتے ہوئے اپنے رشتہ داروں کو حکومت میں بڑے بڑے عہدے عطا کیے۔ یہ چیز غلط ہو گیا، لوگوں کو یہ احساس دلایا گیا کہ ایسا تو اسلام میں نہیں ہے کہ آدمی اپنے رشتہ داروں کو حکومت دے دے۔ جماعت اسلامی کا یہی شکایت رہا ہے، جماعت اسلامی کی بھی یہی شکایت رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لوگوں کو حکومت میں رکھا، نیپوٹزم کو پروموٹ کیا، جبکہ اگر دیکھا جائے تو صرف 4 یا 5 آدمی ملیں گے جن کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سے، اپنے خاندان یا اپنے چہیتوں کو حکومت میں جگہ دی، ورنہ باقی جتنے تھے، سمجھیے 95% جتنے تھے وہ حضرت ابوبکر کے زمانے سے چلے آ رہے تھے، حضرت عمر کے زمانے سے چلے آ رہے تھے، لیکن اس حقیقت کو چھپا دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازشیں شروع ہوئی، لوگوں کو بیان کیا گیا کہ نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل ہیں، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلا حق جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنتا ہے۔ یہ لوگوں نے زبردستی کیا، اور اس طرح سے جو لوگ نئے مسلمان ہوئے تھے، جو لوگ ابھی ابھی دیہات اور قبیلے سے آئے تھے، اسلام میں داخل ہوئے تھے، اسلام کے بارے میں صحیح اور مکمل جانکاری جن لوگوں کو نہیں تھی، ان کی ایک ٹیم بنائی، اس نے کئی بدعقیدگیاں پھیلائیں، جس میں سے ایک بدعقیدگی یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، مرے نہیں ہیں، ہاں یہ بھی بدعقیدگی اسی عبداللہ ابن سبا کی دی ہوئی ہے، اسی نے اس کو ایجاد کیا تھا، لوگوں میں پھیلایا تھا، جو ہمارے یہاں بہت سارے لوگ لے کے گھومتے ہیں، ہے نا۔ شیعوں نے کیا لیا کہ حضرت علی زیادہ حقدار ہیں خلافت کے، اب بریلویوں نے کیا لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، اسی ایک منافق کا 2 ٹرانگ، ایک وہ کھینچ رہا ہے، ایک وہ کھینچ رہا ہے، لے کے جی رہے، دونوں کڈنی لگا کے اپنا کڈنی ٹرانسپلانٹ کروا کے لوگ اسی کے خون سے جی رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسی نے دیا،
اب ایسا ہوا کہ حج کے موسم میں ان کا مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں کو لڑانا، آپس میں قتل و خوریزی ہو اور کسی طرح سے ان کو دوبارہ سطح مل جائے، چاہے کتنا بھی ودھایک خریدنا پڑے، ہے نا، کتنے بھی کچھ بھی کرنا کرے، جو بھی ریٹ ڈالنا ہو ڈالے، لیکن حکومت ان کو چاہیے۔ اس کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا؟ ایک وقت متعین کیا حج کے موسم کا۔ اس کے دو ریزن تھے۔ پہلا، مدینے میں حج کے موسم میں بہت کم تعداد میں لوگ رہ جاتے ہیں، چند گنے چنے لوگ رہتے ہیں، باقی سب حج کرنے چلے جاتے ہیں۔ دوسرا، ذی الحجہ کا مہینہ حرمت والا ہے اور مسلمان اس مہینے میں جنگ و جدال سے، قتل و خوریزی سے بچتا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے جب سارے صحابہ، گنے چنے چند صحابہ کو چھوڑ کے جو حج کرنے چلے گئے تھے، باقی سب چلے گئے تھے، باقی جو رہ گئے تھے، تو اس موقع پر انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے پروپیگنڈے کر کے، لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکا کر کے کیا کیا؟ ان کے گھر کی گھیرا بندی کر دی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ یہاں پر میں اس مسئلے کو بھی بیان کر دوں چلتے چلتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کرنے کے لیے کوشش کی، اتنا کسی نے نہیں کیا۔ یہ کبھی نہ سوچیں حضرت علی حضرت عثمان میں لڑائی تھی، نہیں، تاریخ کے کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر کے ان بلوائیوں سے مقابلہ کرنا چاہتے تھے، لیکن بعض صحابہ اکرام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر میں بند کر دیا، کہا کہ آپ اگر جائیں گے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ بھی اگر شہید کر دیے گئے تو بچے گا کون؟ کیسے اس مسئلے کو حل کیا جائے؟ اس لیے آپ ہرگز ان کے سامنے نہ جائیں۔ ہم لوگ ان سے بات کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور کئی بار بات چیت کی گئی، باتیں ہوئی، لوگوں کو خطوط بھیجے گئے، سمجھانے کی کوشش کی گئی، لیکن کسی بھی صورت میں بلوائیوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ملک شام کے سیریا کے گورنر بنائے گئے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے رشتہ دار تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھداری کو دیکھ کر کے ان کو یہ حق عطا کیا کہ وہ اور زیادہ اسلام کے لیے محنت کریں۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دنیا کی سب سے پہلی نیوی فورس کو بنایا، ہے نا، 1 سال کے اندر پانی جہاز اور نیوی فورس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنائے۔ حضرت امیر معاویہ حضرت ابوبکر سے اجازت مانگے، انہوں نے نہیں دیا۔ حضرت عثمان سے اجازت مانگے، نہیں دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان سے جب اجازت مانگی تو انہوں نے اجازت دی، اور باقاعدہ بحری بیڑا بنایا گیا جس کے ذریعے سے اسلام کی حفاظت کے لیے سمندری راستے سے لڑا جا سکے، اس کا انہوں نے بندوبست کیا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیریا سے خط بھیجے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور کہا کہ آپ اگر کہیں میں 60,000 پورے کے پورے وفادار ساتھیوں کو آپ کے پاس بھیجتا ہوں تاکہ وہ آپ کی حفاظت کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود کمپرومائز کرنے کا جو نیچر تھا وہ غالب آیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے 6 آدمی کی بھی جان لینا جائز نہیں سمجھتا ہوں، لہذا مجھے میرے تقدیر کے حوالے کر دیا جائے، ایک بھی آدمی آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود لڑائی سے لوگوں کو روک دیے، جس کی وجہ سے نہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی کے لیے آ سکے اور نہ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ سکے، اس کی یہ مجبوری رہی۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ اب چونکہ انہوں نے مدعا حضرت علی کے نام سے اٹھایا تھا، تو ایسی صورت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خلیفہ بنانے کی پیشکش کی۔ ایک بات اور بتاؤں، شیعوں کے نظر میں حضرت حسن کوئی بہت اچھے انسان نہیں ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جا رہا تھا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ اگر حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے گھر سے نہیں نکل سکتے تو کم سے کم مدینہ چھوڑ کے چلے جائیے، نہیں تو کب نہیں پتہ نہیں کوئی کھڑا ہوگا اور الزام آپ پر لگا دے گا کہ آپ جان بوجھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت نہیں کیے، جو ناسبی لگاتے ہیں، ناسبی فرقہ لوگ لگاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات نہیں مانی تھی۔
پھر جب خلافت کی بات آئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا، کہا کہ مجھے خلافت نہیں چاہیے، میرے علاوہ کسی کو بھی تم خلیفہ بناؤ، میں اس کے سپہ سالار کے طور پر اس کے ساتھ رہ کر کام کرنا زیادہ ضروری سمجھوں گا اس سے کہ میں خود خلیفہ بن جاؤں۔ پھر بعض صحابہ اکرام جو بڑے کم مقدار میں تھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ خلیفہ نہیں بنیں گے تو اب جو بنایا جائے گا پھر یہ لوگ اس کو ماریں گے، تو بہتر ہے کہ آپ خلیفہ بن جائیں اور مسئلے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں۔ اور بلوائیوں نے بھی کہا ٹھیک ہے آپ نہیں بنتے تو مدینہ میں خون بہائیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور ہوئے، اور یہ بات شیعوں کی اپنی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انا مستقبل امورا لہ الوان و وجوہ، ہم ایک ایسی مصیبت کے سامنے کھڑے ہیں جس کی بہت ساری شکلیں ہیں، اس کی بہت ساری رنگ ہیں۔ المحجۃ قد تنکرت، روشن راستوں میں اندھیرا چھا گیا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ المحجۃ قد تنکرت، روشن راستوں میں اندھیرا چھا گیا ہے، سمجھ نہیں آتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس لیے میں اس ذمہ داری کو اٹھانے سے پرہیز کرتا ہوں۔ دعونی، دوسرے ایک جگہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دعونی والتمسوا غیری، مجھے چھوڑ دو میرے علاوہ کسی اور کو۔ یہ نہج البلاغہ کی عبارتیں ہیں جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ مجھے چھوڑ دو، میرے علاوہ ایسے لوگوں کو بناؤ جو کوئی اور ہو، میں اس بات کے لیے کوشش کروں گا کہ میں اس کے ساتھ مل کر کے ان کے خدمت کروں، میں ان کے کیا کہتے ہیں تابع رہوں اور ان کی حکومت کو مضبوط بنانے کی کوشش کروں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبوراً یہ حکومت اپنے کاندھوں پر اٹھانی پڑی۔ یہ اللہ رب العالمین کی مرضی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین اور چوتھے اسلامی خلیفہ بنائے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور یہ بات مکے تک پہنچی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور سارے کے سارے بلوائی کوفہ پہنچ گئے ہیں۔ کہاں چلے گئے ہیں؟ کوفہ۔ مدینے میں حج کرنے والے صحابہ اکرام کو بڑا غصہ آیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، وہ بھی غصے میں آئیں، اور وہ لوگ پوری تیاری کے ساتھ کوفہ پہنچے کہ چلو ڈھونڈو پکڑو ان لوگوں کو جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول، جن کے کپڑے ٹخنے کے اوپر نہیں آتے، کیا کہتے پنڈلی کے اوپر نہیں آتے تھے، ان کو ان لوگوں نے شہید کر دیا سینے پر سوار ہو کر کے، جن کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنبھل کے بیٹھے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ایک دم ریلیکس ہو کے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے بات کیے چلے گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے بات کر کے چلے گئے۔ جیسے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی خبر ملی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سیدھے ہو کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا آئے، آپ ایک دم مست اتنا اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے تو آپ ایک دم اطمینان سے بیٹھے تھے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ ایک دم کیا کہتے چست ہو کر ایک دم سمیٹ کر کے اپنے کپڑوں کو ٹھیک ٹھاک کر کے بیٹھے۔ ایسا کیوں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا استحی من یستحی من تستحی منہ الملائکہ، کیا میں اس انسان کے لیے اپنے اندر حیا اور شرم نہ رکھوں جس کے لیے فرشتے اپنے اندر حیا محسوس کرتے ہیں؟ تو اس انسان کو جو حیا کے اعلیٰ معیار پر فائز تھے ان کو کیا کر دیا گیا؟ شہید کر دیا گیا۔ وہ صحابی جنہوں نے کنواں خرید کر مدینے کے لوگوں کے لیے پانی فری کر دیا، اسی کنویں کا پانی اس صحابی کے لیے کیا کر دیا گیا؟ 40 دن تک روک دیا گیا۔ لوگ قوالی گاتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، چھری تھوڑا دھیرے چل، کیا ہے وہ ایک چھری تھوڑا دھیرے چل حسین کا گلا سوکھا ہے۔ یہ کمبخت چھری کو چلنے کہہ رہا ہے، یہ حسین کا گلا سوکھا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 4 دن 5 دن پیاسے رہے، یقیناً یہ بہت دکھ کی بات ہے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں جنگ موطا کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان اگر کوئی بھی نیکی نہ کرے، مطلب نماز روزہ چھپ چھوڑ کر کے بیٹھ جائیں، کوئی بھی نہ نیکی کرے تب بھی وہ جنتی ہیں، اس صحابی کو شہید کر دیا گیا۔ کتنا غصہ آیا ہوگا لوگوں کو۔ جماعت اسلامی والوں کو برا نہیں لگتا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے شہید کر دیا کیا؟ ہاں انہوں نے غلطی کی تھی۔ یہ بغض معاویہ، حضرت امیر معاویہ کی جو دشمنی ہے نا، دراصل اس لیے ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے قاتلین سے دشمنی کرتے تھے۔ یہ تو حضرت یہ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ناراض ہیں، یہ ان کے قاتلوں کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں۔ کبھی آپ دیکھیں گے
حضرت امیر معاویہ کے بارے میں تو لمبی لمبی تقریریں ان کے یہاں پر ہیں. کبھی کہا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کس نے شہید کیا، کیوں شہید کیا، کون تھے، ان کا عقیدہ کیا تھا، کہاں سے آئے، کہاں چلے گا، آج وہ کس شکل میں ہے، کبھی بات نہیں کرتے ہیں. جب اہل حدیث لوگ رگیت دیتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں جی اچھا نہیں ہوا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، غلط کیا. بھائی کسی مسئلے میں چھوٹا سا پریس کانفرنس کرنا اور کسی مسئلے کو چناؤ کا مدعا بنا کر کے پورا کیمپیننگ کرنا، دونوں میں اس سے فرق ہوتا ہے. لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے سامنے کس مدعے کی کتنی اہمیت ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر سن کر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے بہت سارے صحابہ کرام کوفہ پہنچے. خبر مدینے میں پہنچی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ حملہ کرنے چلی گئی. دیکھیں ہو کچھ رہا ہے، خبر کچھ اور پہنچ رہی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بھاگے بھاگے کوفہ پہنچے تاکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ سے روکا جا سکے. وہاں جب گئے تو جانے کے بعد حضرت عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپس میں بات کیے. بات سمجھ میں آیا کہ بھئی سارا تو کنفیوژن ہے، غلط فہمی ہے، ایسا کچھ ہوا نہیں ہے. یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کرنے نہیں آئی ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت بالکل صاف ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ آپس میں بات کر لی کہ ٹھیک ہے جنگ ختم، ہم لوگ آپس میں نہیں لڑیں گے، ہم لوگ واپس اب مدینہ جائیں گے. رات کے وقت انہی یہودیوں میں سے، منافقین میں سے کچھ لوگ اٹھے، کچھ لوگوں کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جماعت میں سے قتل کر دیا، کچھ لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جماعت میں سے قتل کر دیا. صبح لوگوں نے کہا کہ اس نے مارا، انہوں نے کہا اس نے مارا، اور آپس میں جنگ چھڑ گئی. اس جنگ میں ایک سے ایک صحابہ کرام شہید ہوئے جن کی تفصیل بیان کرنے کا فی الحال میرے پاس موقع نہیں ہے. اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت علی پہنچے، باتیں ہوئیں، جنگ روکی گئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچا دیے. اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ علی ایک دن تمہارا اور عائشہ کے درمیان جنگ ہو جائے گا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کون سی خبر آپ سنا رہے ہیں، اتنا بھی میں بدنصیب ہوں کہ میرا حضرت عائشہ سے جنگ ہوگا. کہا ہاں علی تمہارے اور عائشہ کے درمیان جنگ ہوگا. تو کہا کہ اللہ کے رسول جب جنگ ہو جائے تو میں کیا کروں؟ کہا عائشہ کو حفاظت کے ساتھ کسی امن والی جگہ پر پہنچا دینا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے امن اور سکون کے ساتھ پورے فوجی اور پورے پروٹوکول اور پروٹیکشن کے ساتھ مدینہ بھیجا تاکہ ان کو کسی قسم کی دقت اور تکلیف نہ ہو. اور اس طرح سے جنگ جمل ہوئی جو حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان جنگ کرنے کی بات ہوتی ہے. اب شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے خلاف تلوار اٹھایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عائشہ کو معافی مانگنی چاہیے. ان بیوقوفوں کو کون بتایا، کس نے سکھایا؟ جبکہ یہ ایک غلط فہمی تھی. اور کس طرح سے جنگ ہوا یہ بات دنیا کے سامنے واضح ہے، لیکن یہ باتیں لوگ ماننے سے انکار کرتے ہیں. پھر آگے بڑھیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی کہ جو قاتلین عثمان ہیں ان کو سزا دی جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی ابھی حالت بہت خراب ہیں، کس کو ماریں اور کس کو چھوڑیں؟ پہچان کرنا، آئیڈینٹیفیکیشن بڑا مشکل ہے. کون کون اس میں شامل ہے اور کون شامل نہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. لہٰذا میں ابھی اس بات سے قاصر ہوں کہ میں قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کروں؟ سزا دے سکوں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے کہ وہ لوگ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں پیش تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹیم میں گھسے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ہے اٹھنا بیٹھنا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجبوری تھی کہ ایک پر ہاتھ ڈالیں گے مصیبت کھڑی ہو جائے گی. لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ جو لوگ گھسے ہوئے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ایک دن یہ پورے اسلام اور پورے عالم اسلام کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیں گے. ان کا بھی ڈر کوئی غلط نہیں تھا، ہے نا. حضرت علی اپنی مجبوری سنا رہے تھے، حضرت امیر معاویہ اپنا ایک فیوچر دیکھ رہے تھے کہ اگر یہ اسی طرح سے رہے، یہ لوگوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا، کل حضرت علی کو قتل کریں گے، پرسوں کسی اور کو قتل کریں گے، اور اس طرح سے دن بدن یہ مضبوط ہوتے جائیں گے تو یہ چیز تو بڑا بھیانک ہے. ان کو روکنے کے لیے ان کو سزا دینا بہت ضروری ہے. اور اسی بنیاد پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ ہو گئی. جنگ رکا. جنگ میں یہ بات طے پائی، لاسٹ میں تحکیم ہوئی. مسئلہ تحکیم مطلب دونوں کے درمیان بات چیت کی گئی، مسئلہ حل کرنے کی کوشش گئی. تو بات یہ طے پائی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم مجھے اگر خلیفہ امیر المومنین نہیں مانو گے تو تم گورنری چھوڑ دو. ہاں
تو یہ ہوا، تو بعد میں یہ طے پائی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امیر المومنین رہیں گے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کی گورنری نہیں چھوڑیں گے۔ اسی مسئلے میں بات ختم ہو گئی اور اسی طرح سے بات آگے بڑھی۔ اب یہاں کھڑا ہوتا ہے خوارج کا فتنہ، جن لوگوں نے مسلمانوں کے درمیان جنگ کروایا۔ میں اس سے پہلے جمعہ میں بیان کر چکا ہوں، صحابہ کی ایک بڑی جماعت تھی جو جنگ میں شریک نہیں ہوئی، کوئی تقریباً 30 سے 40 صحابہ تھے جو جنگ میں شریک تھے، باقی 700 یا 1000 7,000 سے زائد، 7,000 9-10 ہزار کے قریب صحابہ تھے، ان میں تقریباً سمجھ لیے 30 کے علاوہ جتنے صحابی تھے یہ سارے لوگ جنگ سے بھاگے ہوئے تھے کہ نہیں ہم کو جنگ نہیں کرنا ہے، کیونکہ کون صحیح کون غلط سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فتنے کے بارے میں کہا تھا کہ جب فتنوں کا دور آئے تو تم تلوار اٹھانا نہیں، بلکہ تلواروں کو پتھروں پہ مار کر کے اس کے دھار توڑ دینا، کہیں تمہارے ہاتھوں سے کسی بے گناہ کی جان نہ نکل جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، غالباً صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک آدمی آیا کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اب جنگ کیجئے یہاں تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں قاتلنا واختتمنا الفتنة، ہم نے قتال بھی کیا، ہم نے فتنے کو ختم بھی کر دیا، وَتُقَاتِلُونَ لِتَكُونَ فِتْنَةٌ، تم جنگ اس لیے کر رہے ہو تاکہ فتنوں کو اور زیادہ بڑھاوا دیا جا سکے۔ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا جملہ آج 100% کیسا صحیح ثابت ہوا۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ میں نے صحابہ کی اتباع کیا کرو، کہا کہ تم جنگ اس لیے کر رہے ہو تاکہ فتنوں کو بڑھایا جا سکے۔ جنگ ہوئی اور آج اس جنگ کا فتنہ اتنا پھیلا کہ امت مسلمہ کئی حصوں میں بٹی ہوئی اس جنگ کی وجہ سے، کوئی حضرت امیر معاویہ کو برا کہنے میں لگا ہے، کوئی حضرت علی کو برا کہنے میں لگا ہوا ہے، کوئی دونوں کو کافر کہنے میں لگا ہوا ہے۔ اسی جنگ کے بعد یہ مسئلہ آیا، کہا گیا کہ مسئلہ حل کرنا ہے، ادھر سے 2 آدمی بیٹھو، ادھر سے 2 آدمی بیٹھو، مسئلہ حل کرو۔ خوارج نے کہا کہ آدمی مسئلہ کیوں حل کرے گا، مسئلہ تو اللہ حل کرنے والا ہے، ان الحکم الا للہ، فیصلہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تم سب کافر، علی بھی کافر نعوذ باللہ، معاویہ بھی کافر، اور سارے کے سارے کافر ہو گئے نعوذ باللہ من ذالک، سب کی ان لوگوں نے تکفیر کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان سے جنگ کیا، ان کو مارا، ان پر فتح حاصل کی، اور اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے مشکلات سے گزرتے ہوئے اس مسئلے کو ٹھنڈے بستے میں ڈال دیا، باتیں کم ہو گئی، مسائل حل ہونا شروع ہو گئے۔ اب پھر ان منافقین نے سوچا کہ مسئلہ تو حل ہوا نہیں، مسلمان تو کٹ پیٹ کر ختم ہوئے نہیں، مسلمان آپس میں جنگ و جدال کر کے ختم ہوئے نہیں، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ تو ان لوگوں نے سازش کی کہ 3 آدمی کو ذمہ داری دی گئی، حضرت کیا کہتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی، ان 3 صحابہ کو قتل کرنے کی سازش ہوئی۔ فجر کے نماز کے لیے لوگوں کو بھیجا گیا کہ فجر کی نماز میں جاؤ، یہ تینوں صحابہ امامت کرتے ہیں، فجر کی نماز پڑھاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے ایک صحابہ۔ ان تینوں کے اوپر اعتراض کرنے والے، حضرت امیر معاویہ پر اعتراض کرنے والے فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنے والے فجر کی نماز گھروں میں بھی پڑھتے ہوں گے کہ نہیں پتہ نہیں، سی کوئی گارنٹی نہیں، مسجدوں میں نہیں دکھتے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فجر کی امامت کیا کرتے تھے، تو کہا کہ جاؤ امامت کرنے کے لیے، جب آگے بڑھیں گے تو مار دینا۔ وہ نکلے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ ہوا، ایک دوسرے صحابی پر حملہ ہوا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دن طبیعت خراب تھی، وہ نکلے نہیں، اور اس طرح سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ گئے، اور 2 صحابہ اکرام، ایک تو فوراً وہی دم توڑ دیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دن بعد انتقال کر گئے۔ اب کیا ہو گیا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ آج تک کبھی شیعوں کو نہیں دیکھے ہوں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت پر غم منائے ہوں، اس پر بات کی ہو، ان پر جلسے کی ہوں، ان پر گفتگو، نہیں، مارا تو انہی لوگوں نے تھا، تب کیا کریں گے، کس کو دوست دینے جائیں گے؟ پھر کیا ہوا؟ ان لوگوں نے پھر سے کوشش کی کہ جنگ ہو، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 طرف کھڑے ہو گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ صلح کرنے کے عادی رہے ہیں، انہوں نے ہی کہا تھا جب حضرت علی رضی اللہ عنہ مدینہ سے کوفہ آ رہے تھے تو کہا کہ آپ کوفہ مت جائیے، یہ لوگ غدار ہیں جو آپ کو کوفہ بلا کر کے لے جا رہے ہیں، آپ ہرگز کوفہ مت جائیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بات نہیں سنی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے شہادت کے ٹائم کہا کہ آپ مدینہ سے باہر چلے جائیے، آپ پہ الزام لگ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بات نہیں سنی، ہمیشہ صلح کی طرف چلنے والے حضرت حسن، نام بھی ہے نا حسن، حسن معنی کیا ہوتا ہے؟ گڈ، اچھا، بہتر، تو حسن ہے، تو انہوں نے مشورہ دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہیں مانے،
حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ پھر جنگ کرنے کی نوبت آ رہی ہے، صبح اٹھے، شیعوں کی کتاب میں یہ چیز موجود ہے، ان کی کتاب غالباً مفید، شیخ مفید کی کتاب جو ہے، جو انہوں نے تاریخ کی کتاب لکھی ہے، شیخ مفید کے نام سے مشہور ہے، ان کا نام کچھ اور ہے، ان کی کتاب میں یہ بات موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھائے، ممبر پر بیٹھے، کہا کیا تم لوگ میری بات مانو گے، میری اطاعت کرو گے، میری فرمانبرداری کرو گے؟ کہا ہاں، کہا ٹھیک ہے جاؤ، میرے فیصلے کا انتظار کرو۔ بعض لوگ کہنے لگے کیا بات ہے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ فیصلے کے انتظار کی بات کر رہے ہیں، جنگ کرنے کی نیت تو نہیں ہے، ان کی جنگ کرنے کی نیت نہیں ہے کیا؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ جنگ ہو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کرنا چاہتا ہوں؟ مصالحت کرنا چاہتا ہوں۔ بھیڑ لگی کوفہ کی مسجد میں، گھسیٹے، مسلح پکڑ کے کھینچ دیے، زہر والا چھرا مارا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پوری دائیں پسلی کاٹ کر کے رکھ دیا۔ کہا یا مذل المسلمین، اے مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے، بزدل ڈرپوک، کیوں تم جنگ کرنا نہیں چاہتے ہو؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے، اٹھا کے لے جایا گیا، مرہم پٹی کی گئی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بائی فورس جنگ کرنے پر مجبور کیا گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے میدان میں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آئے میدان میں، دونوں طرف سے ایک ایک آدمی آئے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، مجھے جنگ نہیں کرنا ہے، میں نہیں چاہتا کہ کسی کا خون بہے۔ حضرت امیر معاویہ کے پاس آئے، کہا کہ جنگ کیجئے۔ تاریخ کی کتاب میں یہ بات بھی موجود ہے بالکل صحیح روایت کے ساتھ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہم جنگ کریں تو ان میں سے ایک ایک کو قتل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، سارے کے سارے ان کے ختم ہو جائیں گے، لیکن یاد رکھو ہم جنگ کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے، ان کے طرف سے جواب آنے دو۔ جواب آیا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند شرطوں کے ساتھ امارت کی ذمہ داری چھوڑنے کو تیار ہیں، مصالحت کرنے کو تیار ہیں، جنگ کرنے سے باز آنا چاہتے ہیں، خلیفہ نہیں بننا چاہتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلینک چیک دیا، سادہ کاغذ، نیچے دستخط کیا، شیعوں کے کتاب میں حوالہ موجود، ہاں دستخط کیا، کہا لے جا کے حسن کو دے دو، جو چاہے شرط اپنی طرف سے بھر لے۔ سادہ سمپل کاغذ میں سرکاری مہر لگایا، دستخط کیا، لے جاؤ حسن کو دے دو، جو چاہے شرط اپنی طرف سے رکھ لے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں خلافت سے دستبردار ہو رہا ہوں، لیکن ہمارے جو سپورٹر، ہمارے چاہنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کو چھیڑا نہ جائے، ان لوگوں کو تنگ نہ کیا جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ منظور، کہا کہ ہم اہل بیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل کے لوگ، ہمارے اخراجات کا بندوبست حکومت کی طرف سے کیا جائے۔ کہا منظور۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور شرط کی گئی، یہ شرط جماعت اسلامی والے آدھا بیان کرتے ہیں اور شیعہ لوگ بھی کاٹ کر کے بیان کرتے ہیں۔ شرط کیا تھی؟ پہلے یہ جانیے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنے سال کے چھوٹے تھے؟ کتنے سال کے چھوٹے؟ 18 سال عمر میں چھوٹے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب تک آپ امیر المومنین ہیں، زندہ آپ امیر المومنین رہیں گے، آپ کے انتقال کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنائے جائیں گے، آپ کو یہ حق نہیں ہوگا کہ آپ اپنے بعد کسی اور کو خلیفہ متعین کر دیں۔ صلح ہو گئی، بات طے ہو گئی، اور بھی کچھ چیزیں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ میں نے ابھی تک تقریباً 60 سال کی 50 سال کی تاریخ آپ کو سنایا ہے، تفصیل میں جائیں گے تو بہت لمبا وقت جائے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منظور کر لیا۔ اب ان شیعوں نے دیکھا، یعنی ان یہودیوں نے، یعنی ان منافقین نے، شیعہ لفظ کا مطلب میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کو بتاؤں گا، ان منافقین نے دیکھا کہ یار پھر جنگ ٹل گئی، پھر مسلمان نہیں مارے گئے، ارے مسلمان مریں گے تب نہ ہم لوگ مضبوط ہوں گے۔ تو ایسی صورت میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کے بعد اگر خلیفہ بنیں گے تو پورا معاملہ تو اسموتھلی ہو جائے گا۔ حضرت امیر معاویہ جب تک ہیں وہ امیر المومنین ہیں، ان کے انتقال کے بعد حضرت حسن ہو جائیں گے، جنگ و جدال کی نوبت نہیں آئے گی، تو جنگ کروانی ہے۔ جنگ کروانے کے لیے کیا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے دیا۔ بالکل صحیح روایت، اختلاف ہے لیکن زیادہ صحیح روایت یہی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دے دیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ تو اب کیا بچا؟ کیا حضرت امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب تو شرط ختم ہو گئی کہ حسن رضی اللہ عنہ امیر المومنین بنیں گے، ان کے بعد کسی اور کو بنانے کا ان کو اپنا ذاتی حق نہیں ہوگا۔ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تب حق بنتا ہے کہ نہیں اپنے بعد کسی کو نومینیٹ کرنے کا؟ تو اب ان شیعوں نے کیا کیا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ کے بعد خلیفہ بنیں گے، یہ جملہ کاٹ دیا۔
ٹھیک ہے، کیا لکھا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بنائیں گے والا جملہ رکھا۔ اس کے بعد ایک جملہ ایڈ کیا، کیا جملہ ایڈ کیا؟ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفہ کون بنے گا یہ شورا ممبر طے کریں گے۔ یہ طے کر دیا، شورا ممبر طے کریں گے، جبکہ یہ بات وہاں پر موجود نہیں تھی، یہ بعد میں ایڈ کیا گیا ہے، جہاں تک تاریخ کی کتابوں میں اس کے حوالات ملتے ہیں۔ اور اس طرح سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔ اب سوال یہ ہے، شیعوں کی جہاں تک بات ہوتی ہے، شیعہ کہتے کسے ہیں؟ شیعہ کا مطلب ہوتا ہے سپورٹر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے آپ کو سپورٹر کہنے والے لوگ شیعہ نے علی کہلائے کہ ہم حضرت علی کے سپورٹر ہیں، ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والے ہیں، تو وہی سے لفظ آیا شیعہ۔ شیعہ مطلب چاہنے والے، سپورٹ کرنے والے۔ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ جو ٹھہرے تھے ان کو شیعہ نے معاویہ کہا جاتا تھا شروع میں، یعنی حضرت امیر معاویہ کے سپورٹ کرنے والے۔ لیکن جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ امیر المومنین بنے، متفقہ طور پر سارے صحابہ اور سارے امت نے ان کو امیر المومنین مان لیا، تو شیعہ نے معاویہ والا لفظ ختم ہو گیا، صرف اور صرف شیعہ نے علی بچے جو شیعہ کے نام سے آگے چلتے رہے۔ بنیاد کیا ہے؟ امت کے درمیان لڑائی کروانا، جھگڑے کروانا، لوگوں کی جانیں لینا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے انتقال سے پہلے ایک شورا ممبر بنائے، اس کو جماعت اسلامی والے غائب کر دیتے ہیں۔ شورا ممبر سے یہ بات ہوئی کہ میرے بعد امت کی ذمہ داری کس کے سر پر جائے گی، کون امت کا خلیفہ اور امیر المومنین ہوگا۔ تو ایسی صورت میں بعض صحابہ کرام نے کہا کہ دیکھیے ابھی مسلمانوں کے سلسلے میں 3 جماعتیں ہیں۔ ایک مدینہ کی جماعت، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مدینہ میں تھے، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ مدینہ میں تھے، اور بہت سارے لوگ مدینہ میں موجود تھے۔ 2 کوفہ کی جماعت، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فورس کر کے دارالخلافت کوفہ میں بنوائے تھے، اور کوفہ میں ابھی بڑے مضبوط لوگوں کی ایک جماعت ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے حضرت کیا کہتے ہیں امیر معاویہ کے سپورٹر، ان کے ساتھ رہنے والے ملک شام یعنی سیریا کے لوگ۔ کہا گیا کہ اگر مدینہ سے کوئی امیر المومنین بنتا ہے تو کوفے والے پھر پکڑ کے ماریں گے، پھر شہید کرنے کی پوری کوشش کریں گے، کیونکہ وہ ہیں ہی اس طرح کے کم بخت لوگ، ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوگی۔ اگر کوفہ والوں میں سے کسی کو امیر المومنین بنا دیں گے تو کوفہ والوں نے حضرت علی کے ساتھ غداری کی، حضرت حسن کے ساتھ غداری کی، کیا گارنٹی ان کے ساتھ غداری نہیں کریں گے؟ اگر آپ ملک شام سے کسی کو بنائیں گے تو کم سے کم اتنا ضرور ہوگا کہ ملک شام کے لوگ پوری ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے، تو ان کے لیے حکومت چلانا آسان ہوگا۔ تو کہا گیا کہ ٹھیک ہے، تو ملک شام میں سے کس کو بنایا جائے؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ اپنے بیٹے یزید کو بنا دیجئے، کئی جنگوں میں وہ سپہ سالار رہا ہے، لوگوں کے ساتھ ملا ہے، اس کو جنگ کرنی آتی ہے، اس نے جہاد بھی کی ہے، اور اس نے ایک کمیٹی کو ہینڈل کیا ہے، ان کا ایکسپیرینس ہے، ان کو بنا دیجئے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ملک شام کے لوگ اس کے ساتھ پوری وفاداری کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور بقیہ جو مسائل ہوگا وہ حل کر لیے جائیں گے۔ اسی لیے جماعت اسلامی کے جو فاؤنڈر رہے ہیں مودودی صاحب، انہوں نے لکھا ایک بزرگ صحابی نے اپنے مفاد کے خاطر دوسرے بزرگ صحابی کو مشورہ دیا کہ ان کے بیٹے کو خلیفہ بنا دیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا مفاد رہا ہوگا ان کا؟ کچھ نہیں۔ ارے مفاد ہوتا تو کہتے میں ہوں نا، میں صحابی ہوں، مجھ کو دے دو، کہہ سکتے تھے نا، لیکن ایسا تو نہیں ہوا۔ تو یہ الزام جماعت اسلامی والوں نے لگایا۔ تو ایسا ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ سارے شیعہ علی چھپ گئے تھے، ظاہر سی بات ہے باہر آئیں گے تو مار دیے جائیں گے، ادھر ادھر کریں گے تو مار دیے جائیں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بندھے ہوئے ہیں اس عہد سے کہ ہمارے ساتھ جو لوگ تھے، ہمارے جو سپورٹر تھے، ان کو آپ کچھ مت کہیے، یہ حضرت امیر معاویہ کا وعدہ تھا، لیکن بدماشی کریں گے تو مار تو کھائیں گے ہی۔ تو حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں چوہے کے بل میں گھسے بیٹھے رہے، لیکن جیسے ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو خلیفہ متعین کیا اور ان کا انتقال ہوا، وہ لوگ باہر نکلے، باہر نکل کر کیا کہے؟ ہم حضرت علی کے چاہنے والے ہیں۔ اس کا مطلب جو ان کو مارے گا وہ حضرت علی کا دشمن ہو گیا ہے نا۔ اور پھر ان لوگوں نے فتنہ شروع کر دیا، ٹھیک ہے، یہی شیعہ لوگ کیا کہ فتنہ شروع کر دیا، یہاں تک کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے وفات کے بعد حضرت امیر معاویہ بحیات تھے، شیعوں کی اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے تحرکت شیعۃ الکوفہ، کوفہ کے شیعہ حرکت میں آئے
اور کہا حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کہ تمہارے بھائی نے جو وعدہ کیا تھا حضرت امیر معاویہ سے وہ وعدہ توڑ دو اور تم خلافت کا دعویٰ کرو، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، میرے بھائی نے جو وعدہ کیا ہے میں اس کو پورا کروں گا، میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے جیتے جی کبھی بھی خلافت کا دعویٰ نہیں کروں گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنایا۔ اس کے سلسلے میں تاریخ کی کتابوں میں کیا کیا ملتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ سے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے اللہ، میں نے اپنے بیٹے کو خلیفہ اس لیے بنایا ہے، یا میں اس لیے خلیفہ بنا رہا ہوں کیونکہ مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر وہ طاقت و قوت ہے کہ یہ حکومت کو سنبھال سکے۔ اے اللہ، اگر میں اس معاملے میں اپنی نیت میں سچا ہوں تو مجھے یہ کام کرنے کی طاقت دے، اور اے اللہ اگر میں اس معاملے میں سچا نہیں ہوں، میری نیت خالص نہیں ہے، میں صرف اپنے بیٹے کی محبت میں اس کو امیر المومنین بنا رہا ہوں، یا میں اس کو اس لیے امیر المومنین بنا رہا ہوں کیونکہ مجھے اپنے بچے سے محبت ہے، پتر موہ میں ڈوب کر کے اپنے بیٹے کو امیر المومنین بنا رہا ہوں، تو اللہ اس معاملے کو ختم کر دے۔ کسی ایک کو مرنے کی دعا کر رہے ہیں، یا تو اپنی موت کی دعا یا اپنے بچے کی موت کی دعا، تاکہ وہ امیر المومنین بن ہی نہ سکے۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلوص کی دعا تھی، جس کو لوگوں نے فراموش کر دیا، اس کو سمجھا نہیں۔ پھر یزید خلیفہ بنائے گئے۔ یزید سے بہت ساری غلطی ہوئی، اس میں کوئی دو رائے نہیں، ان سے غلطی ہوئی، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے، اللہ رب العالمین کی مرضی، اللہ جو چاہے ان کے ساتھ کرے۔ ہم کون ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کے معاملے میں ٹانگ اڑانے والے، ان کے بارے میں باتیں کرنے والے کہ وہ جنت ہی جائیں گے یا جہنم ہی جائیں گے۔ ہم کو نہ تو جنتی ثابت کرنے کا اللہ نے ذمہ داری دی ہے اور نہ ہی جہنمی ثابت کرنے کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ ہوئی تاریخ ایک حادثات کی اور شیعوں کی ابتدا کی، جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے پہلے خلافت کے مستحق ہونے کا دعویٰ کیا، اور اہل بیت کی محبت کے نام پر کھڑے ہو کر کے کیا کیا، لوگوں میں فتنے برپا کیا۔ اب ان کو کوئی مارے تو کہیں گے یہ اہل بیت کے دشمن ہیں، اس لیے لوگ ان کو مارنے سے بھی پیچھے ہٹ گئے، اور یہ لوگ دھیرے دھیرے ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہی اپنے اندر کے ساری حیوانیت کو زندہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کہتے تھے کہ علی اللہ ہے۔ آج بھی بہت سارے شیعہ کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کیا ہیں، اللہ ہیں، جبکہ قرآن اور حدیث اس کے بالکل مخالف ہے۔ آج بھی شیعوں میں سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے تو نبی بنانے کے لیے حضرت علی کے پاس جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا، لیکن وہ نبی نہیں بنائے گئے۔ آج بھی شیعہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، الزام لگاتے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب صحیفوں کو جمع کر رہے تھے، حضرت علی قرآن کا ایک نسخہ لے گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور ان کے پاس جو نسخہ تھا وہ اسی کو پھیلا دیا۔ قرآن پر ان کا ایمان نہیں ہے، اور ان کا یہ کہنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سب سے پہلی خلافت کے دعوے دار ہیں، مستحق ہیں۔ جو ایسا نہیں مانتا ہے وہ آدمی کافر اور مشرک ہے۔ اسی لیے شیعوں کی جو اذان ہوتی ہے، ابھی تو ہمارے مسجد کے بازو میں ہے نا، وہیں پہ بی بی انارو کا کوٹی کوٹا جو بھی ہے، ہاں، ان کا امام باڑہ ہے، وہاں اذان ہوتی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ و خلیفۃ بلا فصل۔ میں نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، سب تو ٹھیک ہے، لگتا ہے ایک دم ایزی ہے پڑھنے میں۔ اشہد ان علی ولی اللہ و خلیفۃ بلا فصل مل ہی نہیں رہا ہے، اپنی طرف سے ان لوگوں نے ایڈ کیا ہے، اور اس کو دو مرتبہ لوگ اذان میں کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضرت علی اللہ کے ولی ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں اللہ کے ولی ہیں، لیکن اذان میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، دل سے ماننے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان میں اس کو ایڈ نہیں کیا تھا۔ دوسرا وخلیفۃ بلا فصل، یہ جملہ غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، ان لوگوں کی خلافت کی، یہاں تک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بھی خلافت کی پیشن گوئی کر دی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانے کے جو احادیث ہیں اس پر ہم بات نہیں کر رہے ہیں۔ بات آتی ہے شیعوں کی، تو یہ تاریخ اور ان کے پیدائش کے وجوہات ہوئی ہے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ اسلام کو لڑانا، مسلمانوں کا خون بہانا، مسلمانوں کو بربادی تک لے کے جانا، یہی ان کا اصل مقصد تھا۔ سوچئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جیسے میں نے آج جمعہ میں اس بات کا ذکر کیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دارالخلافت تبدیل کرنے کے لیے کہا کہ مدینہ حکومت کا کیپٹل نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ کوفہ ہوگا، اور کوفہ میں ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ کیوں؟ تاکہ کوفہ جائیں
حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید کر دیے جائیں اور گدی پر کون بیٹھ جائے؟ کہ سارے کے سارے یہودی بیٹھ جائیں۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے یہ فہم و فراست دی تھی کہ دور سے اس چیز کو دیکھ رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے، لیکن اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جلد بازی کی اور وہ سامنے آگے بڑھ کر کے آئے، جس کی وجہ سے جنگ ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی سوچ اپنی جگہ صحیح، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کی سوچ اپنی جگہ صحیح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ صحیح کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ قطعاً غلط نہیں ہیں، اس کی تفصیل میں ابھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ حدیث میں صحیح مسلم میں روایت موجود ہے۔ تو بتانا کیا ہے؟ شیعوں کی ابتدا وجہ کیا ہے؟ وجہ رہی یہودیت۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ میں نے شروع میں جو بات کہی کہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ ہم سپیریئر ہیں، حکومت کا حق ہمیں حاصل ہے۔ شیعوں کے اندر بھی یہی چیز آپ دیکھیں گے کہ سپیریئر ہونا ایک آدمی اور اس کو خلیفہ بنانا اور انہی کے چہیتوں کو حکومت کو ملنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے مقابلے میں سپیریئر ہیں، ان کو خلافت دی جانی چاہیے۔ خود کو تو بول نہیں پائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام چپکا دیا، ٹھیک ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں حضرت علی بہتر ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی حکومت کے ذمہ دار بنائے جانے کے حق رکھتے ہیں۔ یہ جو آیا نا کہ فلاں نسل کے لوگ حاکم بننے کے حقدار ہیں، فلاں لوگ نہیں ہیں، یہ ان سے بہتر ہیں، یہ ان سے بہتر نہیں ہیں، یہ جو عقیدہ یہودیوں کا تھا سیم ٹو سیم کاپی کر کے پیسٹ کر دیا گیا کہاں پر؟ شیعوں کے یہاں پر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شیعوں کے عقیدے میں جو دوسروں سے بہتر ہونے والی فکر پائی جاتی ہے وہ یہودیوں کی فکر ہے، وہیں سے ادھار لیا ہوا، ایڈاپٹ کیا ہوا ہے۔ ورنہ آپ سوچئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ میں خلافت کے زیادہ حقدار ہوں، اور یہ کہتے رہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔ ویسے ہی جیسے عیسائیوں کے یہاں پایا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، میں اللہ ہوں، یہ کہتے رہے کہ نہیں تم اللہ کے بیٹے ہو، تم اللہ ہو، ہے نا۔ انہوں نے یہودیوں سے بھی لیا، نصرانیوں سے بھی لیا، اور چونکہ یہ حضرت علی کے چاہنے والے تھے اسی لیے انہوں کا زیادہ حق تھا کہ یہ حکومتی کام کاج کو سنبھالیں اور جب چاہیں حکومت جیسے چاہیں یہ چلاتے رہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد خلافت کی ساری ذمہ داری اپنے سر پر لی اور جس طرح سے مسئلے کو سارٹ آؤٹ کیا، اگر یہ چیز نہیں ہوا ہوتا تو اسلام کی تاریخ کہیں اور چلی گئی ہوتی۔ یہ خلافت بنی امیہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے لے کر کے 124 ہجری تک، جہاں پر ایک نئی حکومت بنی خلافت عباسیہ کے نام پر، یہ جو دور رہا یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی بہتر دور رہا، جس میں مسلمان اسٹیبل ہوئے، دین کو، اسلام کو سیکھا، سمجھا، عقیدے مضبوط ہوئے۔ یہی نتیجہ ہے کہ خلافت بنی عباسیہ میں شیعوں کا بڑا انفلوئنس تھا، لیکن یہ کچھ نہیں بگاڑ سکے، اسلام آج تک محفوظ رہا۔ اگر ان کو یہ حکومت پہلے مل گئی ہوتی تو کتنی بھیانک شکل و صورت ہو سکتی تھی، اس بات کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ بات ہوئی شیعوں کی پیدائش اور اس کے ابتدا کا پس منظر۔ مجھے بڑا افسوس اس بات کا ہے کہ میں اس کی ڈیٹیل آپ لوگوں کو نہیں بتا سکا۔ آپ کو اگر جاننا ہے تو آپ کو نہیں بھی تو تقریباً 1 سے 2,500 پیجز کی کتابیں پڑھنی پڑیں گی تاریخ کی۔ حضرت ابو بکر کی پوری زندگی پڑھنی ہوگی، حضرت عثمان کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، حضرت امیر معاویہ، حضرت حسن، حضرت علی، حضرت حسین، ان 5 صحابہ اکرام کی پوری لائف سٹوری اور ان کی ساری زندگی کے حادثات کو بڑے غور سے پڑھنا ہوگا، تب سمجھ میں آئے گا کہاں کہاں کیا کیا خامی رہی اور کہاں کہاں سے یہ لوگ آئے اور کس طرح سے ان لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور یہیں سے ان کی ابتدا ہوئی۔ اور شیعوں کی پیدائش حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے چھینٹوں سے ہوئی ہے۔ یہ بات اگر کوئی بھولتا ہے تو یقیناً وہ انسان صحابہ سے محبت کرنے والا نہیں ہے، صحابہ سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ شیعوں میں بہت سارے فرقے ہیں، ان میں جو سب سے اچھا ہے وہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیتی ہے، جو سب سے اچھا ہے۔ ان میں بہت سارے ہیں نا، ان میں اچھا، ویسے اچھا کوئی نہیں ہے، لیکن ان میں جو اچھا ہے، جس کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں ان کے یہاں پہ کفر اور شرک نہیں پایا جاتا ہے،
وہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو مسلمان یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو صحابی یا ان کو اس لائق کہ ان سے محبت کیا جائے نہیں تصور کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے پاس ایک شیعہ لڑکا آیا کرتا تھا، بڑا چاہتا تھا، اب چاہتا تھا کہ مکاری تھی نہیں معلوم، مجھے اس کی نیت پہ شک نہیں کرنی ہے، بڑی خدمت کرتا تھا میری، اس کو بڑا میں نے نصیحت کیا، حضرت ابوبکر کے بارے میں اس کے کانسیپٹ بہت حد تک کلیئر ہوئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس کے کانسیپٹ بہت حد تک کلیئر ہوئے، لیکن ایک دن اس نے کہا کہ میں سب ماننے کو تیار ہوں لیکن حضرت امیر معاویہ سے میں محبت کرنے کو تیار نہیں ہوں، میرا دل گوارا نہیں کرتا۔ میں نے کہا کہ آج کے بعد تو اپنا چہرہ دکھایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، تم نکل جاؤ یہاں سے، مجھ سے دوبارہ نہیں ملو گے۔ ہر چیز مان لیا، ٹھیک ہے حضرت امیر معاویہ صحابی تھے، مسلمان تھے، سب مان لیا، لیکن اس کا دل نہیں گوارا کر رہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ سے محبت کی جائے۔ میں نے کہا کہ پھر تو تم اس لائق نہیں ہو کہ مجھ سے بات کر سکو یا میرے ساتھ رہا سکو۔ تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ شیعوں میں جو سب سے اچھا فرقہ پایا جاتا ہے، بصراوی مسجد انہی لوگوں کی ہے، کلکتہ کی، وہیں کے امام سے میری بات چیت ہو رہی تھی ایک مرتبہ، وہ جواب دینے کے لیے لکھنؤ سے مولانا بلا رہے ہیں، ابھی تک آ رہے ہیں 4 سال سے لکھنؤ سے مولانا، شاید پیدل بھی تو بیچارہ 1 سال میں حج کے لیے پہنچ جا رہا ہے، ابھی تک آ ہی رہے ہیں، گلاٹی مار کے آ رہے ہوں گے۔ بولے ہمارے لکھنؤ سے مولانا آئیں گے پھر آپ کا جواب دیں گے۔ میں نے کہا تمہارے مولانا کا انتظار، میں تم سے بات کرنے تمہاری مسجد تک آنے کو تیار ہوں، لیکن نہ ان کا کوئی جواب آ رہا ہے نہ میں جا رہا ہوں، بات وہیں ختم ہو گئی۔ تو یہ ہے شیعوں کی ابتدا اور ان کی پیدائش۔ میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنی بات کافی ہے، اس لیے کہ ابھی میں شیعوں کے عقیدے پر بات کروں گا، بات بڑی لمبی ہوگی۔ شیعوں کے عقیدے کے 4 بنیادی مدعے بیان کرنی ہے۔ شیعہ کے یہاں توحید کیا ہے، شیعہ اللہ کے رسول کے بارے میں اور صحابہ دوسرے نبیوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، شیعہ صحابہ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، شیعہ خانہ کعبہ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، شیعہ قرآن کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ یہ بنیادی 5 باتیں ہیں، اور بات بہت لمبی نہیں ہے لیکن تقریباً پھر بھی 45 منٹ اس میں آ جائیں گے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج کے درس کو یہیں کہ ہم ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلا درس اگلے ہفتہ تو نہیں ہو پائے گا، اس کے بعد والا ہفتہ انشاءاللہ ہم پھر اس مسئلے پر شیعوں کے عقائد پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائیں۔